قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد من يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا شفيع المذنبين. اللہ تعالی جل شانہ دی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد واجب الاحترام حاضرین و سامعین محترم اج ماہ شوال المکرم دی 14 تاریخ ہے اور اس مہینے دی 13 تاریخ نو عالم اسلام کی عظیم شخصیت بہت ہی عظیم ہستی عظیم محدث امیر المؤمنین فی الحدیث ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری المعروف امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دا یوم ولادت ہے 13 شوال المکرم یعنی کل دی تاریخ جڑی گزر چکی ہے، تو اس نسبت دے حوالے نال اج دی اس مختصر جی نشست دے اندر چند باتاں آپ دے متعلق انشاءاللہ العزیز عرض کروں گا۔ اللہ کریم اپنے حبیب کا صدقہ توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات نے بڑی توجہ نال بات سماعت کرنا ہے، گو کہ وقت تھوڑا ہے اور موضوع ذرا طویل بھی ہے اور دقیق بھی چیزاں آن گیاں، لیکن میں کوشش کراں گا کہ آسانی دے نال انہاں نوں آپ حضرات دی خدمت وچ پیش کر سکاں۔ امت محمدیہ دے اندر قرآن مجید فرقان حمید تو بعد امت محمدیہ دے اندر قرآن مجید فرقان حمید تو بعد جس کتاب نو فضیلت حاصل ہے کہ قرآن مجید تو بعد ایک کتاب سب کو افضل ہے، اس کتاب دا نام ہے صحیح البخاری۔ اے بھی اس دا جو اصل نام امام بخاری نے رکھیا ہے وہ نہیں، اس نام کو مشہور ہے، میں وہ عرض کر رہے ہیں صحیح البخاری۔ اس بارے محدثین نے لکھیا ہے بکثرت، تقریباً تسی اس طرح کہہ لو کہ 90% علماء محدثین نے لکھیا کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، کہ قرآن مجید تو بعد سب تو زیادہ صحیح کتاب جڑی ہے وہ صحیح بخاری شریف ہے، اور بخاری شریف حدیث پاک دی کتاب ہے۔ یاد رکھو بعض علماء لوگ اس طرح بھی بیان کرتے ہیں جی کہ قرآن تو بعد بخاری شریف دا مقام ہے، لیکن یہ جملہ میں نے کچھ زیادہ درست معلوم نہیں ہوندا۔ صحت دے لحاظ دے نال
کہ قرآن مجید تو بعد جس کتاب دے وچ سب تو زیادہ صحیح حدیثاں درج نے وہ بخاری شریف ہے، اس بات تے سانو اتفاق ہے، لیکن قرآن تو بعد بخاری دا مقام نہیں، قرآن تو بعد حدیث دا مقام ہے۔ وہ حدیث صحیح چاہے بخاری شریف دے اندر ہوئے چاہے مسلم شریف دے اندر ہوئے کسی بھی اور حدیث پاک دی کتاب دے اندر ہوئے، قرآن تو بعد حدیث دا مقام ہے، لیکن صحت دے حوالے دے نال کہ حدیث دیاں کم و بیش تقریباً 400 دے قریب کتب نے، انہاں وچوں جس دے اندر سب تو زیادہ صحیح حدیثاں لکھیاں گئیاں نے اس کتاب نو بخاری شریف دے نام تو یاد کیتا جاتا ہے۔ اس دے مؤلف اور مرتب نے امام محمد بن اسماعیل بخاری المعروف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، آپ دا نامی اسم گرامی ہے محمد، اور آپ دے والد محترم دا نام ہے اسماعیل، اور چونکہ آپ بخارا شہر دے رہن والے سن اس نسبت دے وجہ تو آپ نو بخاری کیا جاندہ ہے، اور اے آپ دی ایسی پہچان بنی کہ آپ امام بخاری دے نام تو ہی مشہور ہو گئے، اور پچھوں آپ دی جڑی کتاب سی حالانکہ آپ نے اس دا نام ہور رکھیا سی لیکن وہ بھی بخاری شریف دے نام تو ہی مشہور ہو گئی۔ بہت بڑی عظیم شخصیت نے امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ، اور آپ دے والد گرامی بہت سالے متقی پرہیزگار عالم دین محدث سن۔ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ 13 شوال ہجری 194 دے اندر، 13 شوال ہجری 194 یعنی دوسری صدی دا اینڈ سی، 2 صدیاں مکمل ہونے چون 6 سال رہندے سن، اس عید والے چند دی 13 تاریخ نو امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ دنیا تے تشریف لے آئے، پیدا ہوئے، اور چھوٹے جیسن والدہ محترمہ دی گود چی سنت والد صاحب دا انتقال ہو گیا، یتیمی آ گئی، والدہ محترمہ نے ان بڑی مشکلات دا بڑے کٹھن مراحل دا سامنا کر کے آپ دی پرورش کی تھی۔ اور ظاہر بات ہے کہ عورت جدو خامن انتقال کر جائے تو بچے چھوٹے چھوٹے ہوں تو اس کو کتنی مشکلات اور مصائب دا سامنا کرنا پیندا ہے، تو آپ بڑیاں پریشان ہوئیاں، لیکن آپ نے ہمت نہیں ہاری، قدم آپ دل ڈولے نہیں، اور اس دن آلی آپ دی والدہ محترم ایک اور مشکل دا بھی سامنا کرنا پہ گیا کہ امام بخاری دا بچپن ہی سی کہ آپ دی نظر ختم ہو گئی، بینائی ختم ہوگی، نظر ہونا بند ہو گیا، بالکل چھوٹے جیسا۔ ہون والدہ اور بھی پریشان ہو گئیاں کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیتا سی، وہ دیتے کوئی آس امید سی کہ کوئی میرے بڑھاپے دا سہارا بنے گا، میں اس نے پڑھاواں لکھاواں گی، تو دی نظر ختم ہو گئی، بڑیاں پریشان ہوئیاں، تے سارا دن رات رو رو کے تے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچوں دعاواں منگدا رہنا کہ یا اللہ میرے بیٹے دی بینائی عطا فرما، میرے بیٹے نو نظر عطا فرما، مولا تیرے خزانیاں دے اندر کوئی کمی نہیں، بڑیاں دعاواں منگیاں، بالآخر قبولیت دا وقت آ گیا۔ ایک رات آپ دی والدہ محترمہ فرماندیاں نے کہ میں رات جدوں ستی تے خواب دے اندر اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی زیارت نصیب ہو گئی، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی زیارت نصیب ہو گئی۔ آپ نے فرمایا بیٹی پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے تیرے بیٹے دی بینائی واپس فرما دیتی ہے، اور تیری رو رو کے دعاواں منگن دی وجہ تو نظر واپس فرما۔
یعنی جو ایک کرم رب نے کیتا ہے دے پیچھے تیریاں دعاواں نے کہ جیڑا تساں نے رو رو کے بے کثرت دعائے کا او قالا بکائے کا کہ جیڑا تساں نے رو رو کے کثرت دے نال رب دی بارگاہ چ دعاواں منگ دے رہے اللہ کریم نے تہاڈیاں دعاواں نو قبول فرمایا تے میں ابراہیم تانوں بشارت دین واسطے آیا ہاں کہ اللہ نے تہاڈے بیٹے دی نظر واپس فرما دیتی ہے۔ امام بخاری فرماندے نے جدوں میں صبح اٹھیا سا تے میری نظر بالکل ٹھیک سی، میں سب کچھ نظر آ رہا سی۔ اے ماں دیاں دعاواں دا اثر ہے۔ خیر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ عمر بظاہر اجے تک 10 سال بھی پوری نہیں سی ہوئی کہ آپ نو علم حدیث حاصل کرن دا شوق پیدا ہویا۔ قصہ مختصر، تفصیلات دا وقت نہیں ہے۔ آپ نے علم حدیث حاصل کرن واسطے سفر شروع کیتے، بڑے دور دراز اور طویل سفر کیتے، اساتذہ دے محدثین کرام دے کول آپ تشریف لے گئے، انہاں دے کولوں حدیث حاصل کیتی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حدیث پڑھی مختلف محدثین دے کول جا کے، اور جدوں آپ دی عمر 16 سال ہوئی ہے تے 16 سال دی عمر دے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبداللہ بن مبارک اور امام وقی رحمۃ اللہ علیہ دی کتاباں زبانی یاد کر چکے سن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اور عمر جڑی اس وقت 16 برس سی۔ پھر اس کے بعد آپ اپنے بھائی اور اپنی والدہ دے نال حج واسطے تشریف لے گئے، مکہ شریف حاضر ہوئے، حج ادا کیتی، پھر مدینہ شریف کریم آقا علیہ السلام دی بارگاہ حاضری ہوئی، بھائی اور والدہ تے واپس آ گئے۔ لیکن امام بخاری نے والدہ نظر کی تھی کہ اجازت دے وہ تے میں ہجے تھی کچھ عرصہ اور حضور نے قدمہ میں رہنا چاہنا ہوا، انہوں نے اجازت دے چھوڑی۔ امام بخاری علیہ رحمت اتھے رک گئے مدینہ شریف دے اندر حضور دے قدمہ دے اندر، اور اتھے رہ کے ہی امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک کتاب تصنیف کی تھی، اور پھر اسے دوران ہی کریم آقا علیہ السلام دے روضہ انور دے سائے تلے بہ کے، حضور دے روضے دے سامنے بہ کے امام بخاری نے اپنی دوسری کتاب لکھی جس کا نام ہے التاریخ الکبیر۔ سڈے کو ایک کتاب موجود ہے، بیروت لبنان تو چھپی ہے، جس کے اندر ہزاراں شخصیات دا اسماء الرجال کے اوپر آپ دی یہ کتاب ہے، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، محدثین دے حالات کے اوپر امام بخاری نے کئی جلداں دے اندر ایک کتاب لکھی۔ جدو امام بخاری نے ایک کتاب لکھی اس وقت آپ دی عمر 18 سال، 18 سال، اور علم اسماء الرجال دے اندر ایک بہت بڑا نام ہے امام بخاری دی التاریخ الکبیر دا۔ اور جدو آپ یہ لکھ رہے ہیں اس وقت تک بخاری شریف نہیں سی لکھی ہوئی، ایک کتاب آپ دی بخاری تو بھی قبل دی ہے التاریخ الکبیر، اور حضور علیہ السلام دے روضہ انور دے سامنے بہ کے آپ نے اس نو تصنیف کیتا۔ پھر اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے طلب حدیث کی خاطر سفر کیتے، مکہ شریف دا سفر کیتا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، دیگر شہران دا سفر کیتا، کئی مرتبہ مصر دے اندر تشریف لے گئے، محدثین دے کلوں حدیثاں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حاصل کر دے رہے۔ 4 مرتبہ آپ نے بخارے تو بصرے دا سفر کیتا، اتھو دے اساتذہ دے کلوں آپ نے حدیث پاک حاصل کی تھی۔ اگر میں ساری ڈیٹیل تو سناواں دیکھتا وقت ختم ہو جائے گا، اور دوسرا عنوان بھی انتہائی ادھورا رہ جائے گا کہ امام بخاری نے حدیث نو حاصل کرنے واسطے کتنی محنت کی تھی، کتنے لمبے چوڑے سفر کیتے تاں حدیث حاصل کی تھی۔ آج سانو جناب اے سی لگے ہوندے نے، پکے فرش ہوندے نے، سنگے مرمر لگا ہوندا ہے، پنکھے چل رہے ہوندے نے، پرسکون ماحول ہوندا ہے، لیکن اسی پھر بھی نہ حدیث پڑھن واسطے تیار ہوندے ہیں تے نہ اسی سنن واسطے تیار ہوندے ہیں، سانو قدر کوئی نہیں۔ لیکن انہاں لوگاں نو قدر سی، انہوں نے اپنے ساری زندگی قربان کر دیتی۔ آپ فرماندے نے کہ ایسا بھی میرے تے دوران تعلیم وقت آیا کہ میرے کو کھان پین واسطے کوئی چیز نہیں سی ہوندی تے میں روٹی دی بجائے گھاس کھا کے گزارا کردا سا، گھاس کھا کے تے پیٹ دی اگ بجھا کے تے میں حضور دی حدیث حاصل کیتی، حدیث دا علم حاصل کیتا۔ امام بخاری فرماندے
اور آپ جڑے ہم مکتب نے کلاس فیلو فرماندے نے حکمت ویس آیا کہ 3-4 دن امام بخاری کلاس اچ نہ آئے، چوتھے دن جنہوں سے پتہ کیتا تو ادھوں پتہ لگیا کہ آپ دا لباس اتنا میلا کچیلا اور پھٹ چکیا سی کہ آپ دے کول ہور کپڑے بھی نہیں سن جڑے پا کے آپ باہر نکل آندے، انہاں پھٹیاں پرانے کپڑے اندر ہی آپ ستر ڈھانپ کے اس کمرے دے اندر بیٹھے نے، اتنیاں مشقتاں اور اتنیاں تکلیفاں دا سامنا کر کے تے امام بخاری علیہ رحمت نے حضور علیہ السلام دی حدیث پاک دا علم حاصل کیتا۔ اور پھر آپ فرماتے نے جدو 3 دن میرے تے گزرے نا کہ میں گھاس کھان تے مجبور ہو گیا، تیسرے دن ایک بندہ پھر میرے کو لایا، انہیں دیناراں دے نال بھری ہوئی تھیلی میں نے دیتی تے دے کے کہنے لگا کہ لے محمد بن اسماعیل اے تھیلی پھڑ لے اپنے خرچے دے نال چلا لے۔ وہ کون سی کدھروں آیا سی میں نے کوئی پتہ نہیں، پلے خرچنا بندے پنچی تے درویش جنہاں نو تقوی رب دا انہاں نو رزق ہمیش۔ وہ بندہ کون سی کدھروں آیا سی اور فرماندے نہیں پتہ، لیکن دیناراں نال بھری تھیلی میں نے دے گیا تو میں اس کے نال پھر اپنا کھانا وغیرہ یا دیگر ضروریات اپنیاں پوریاں کیتیاں، لیکن یہ نہیں سوچیا میں اتنا تنگ ہو رہا ہاں، اتنی تکلیفاں پہ برداشت کرنا وا، حدیث پاک میں پڑھ کے کی کرنا، چھوڑ دے وہ نکلنا نہ۔ آپ نے اپنی زندگی نو داؤ تے لگا دیتا، لیکن آپ نے حدیث پاک دے علم نو چھوڑیا نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دے استاداں دا حالے اور مقام ہے، کتنے لوگوں کو آپ نے پڑھیا، آپ فرماندے نے کہ 1080 استاد دے کول میں حدیث پڑھی، ایک خود امام بخاری فرماندے نے 1080 یعنی 20 کم 1100 استاد دے کلوہ فرماندے نے میں حدیث پاک دا علم حاصل کیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا شوق سے امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے۔ اور آپ فرماندے نے میں نے جتھے بھی پتہ لگ گیا کہ فلاں علاقے دے اندر کوئی محدث صاحب نے انہوں نے کل حضور دی حدیث ہے تے میں نے جتنا بھی سفر کرنا پہندہ سی تو میں کر کے جاندہ سا اور حدیث پاک دا علم جڑا ہے انہوں کل جا کے حاصل کرتا سا۔ اور پھر امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے شاگردانہ سلسلہ بھی بڑا طویل ہے۔ امام مسلم جڑے کہ مسلم شریف دے مصنف نے، امام ترمذی جڑے کہ جامع ترمذی دے مصنف نے، امام نسائی جڑے کہ نسائی شریف دے مصنف نے، یہ ساریاں کتاباں حدیث دیاں نے، یہ سارے جڑے نے امام مسلم بھی، امام ترمذی بھی، امام نسائی، یہ امام بخاری دے شاگرداں دے اندر شامل ہیں۔ سمجھے تو جنہ دے اتنے عظیم شاگرد ہون، امام مسلم ایسے، امام ترمذی اور امام نسائی ایسے، خود سوچو اس استاد دے مقام دا اندازہ کون کر سکتا ہے۔ اور پھر جنہ لوگاں نے، جنہ محدثین نے آپ دے کولم بخاری شریف سنی ہے نا، انہ دی تعداد 90,000 تک علماء نے بیان کی تھی۔ 90,000 دے قریب لوگ ایسے نے کہ جنہاں نے امام بخاری دے کولوں بخاری شریف حاصل کیتی ہے، چونکہ اس وقت کتاباں چھپیاں تو ہوندیاں کوئی نہیں جاننا کہ بازار چوام مل جاندی سی نا، لوگ حدیث سن واسطے امام بخاری دے کول حاضر ہوندے سن، اور امام بخاری نے بخاری شریف دا درس دینا، اور 90,000 دے قریب لوگاں نے امام بخاری دے کول بخاری شریف دی تدریس جڑی او کیتی اور درس بخاری انہاں دے کولوں حاصل کیتا۔ اور پھر امام بخاری دے کولوں جنہ لوگاں نے حدیث نو اگے روایت کیتا، یہ باتاں تھوڑیاں مشکل نے، شاید میدہ قبول نہ کر پائے، جنہ لوگاں نے حدیث نو روایت کیتا امام بخاری رحمت اللہ علیہ تو انہاں دی تعداد 1 لاکھ تو بھی زیادہ ہے۔ 1 لاکھ تو زائد لوگاں نے امام بخاری علیہ رحمت تو حدیث پاک نو روایت کیتا، جنہ دے اندر امام ترمذی بھی شامل ہیں، امام مسلم بھی شامل ہیں، خود امام بخاری تو یہ حدیثاں روایت کرتے ہیں۔ اور بیک وقت جس وقت امام بخاری بے کے پڑھا رہے ہوں سن، محدثین فرماندے نے 20,000 اکٹھا شاگرد بے کے امام بخاری دے کول پڑھ دے ہوں سن۔ 20,000 شاگرداں نے بیک وقت امام بخاری دے کول حاضر ہونا، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 20,000 شاگرد اکٹھا بٹھا کے امام بخاری حدیث پڑھاندے ہوں سن۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنی قابلیت اور اتنا جناب من، اور پھر اللہ تبارک سارے کام ایویں تو نہیں ہو جاندے یہ اللہ دی کرم نوازی نہ ہوئے تے رب تعالیٰ نے ذہن، حافظہ، دماغ ایسا عطا فرمایا سی کہ انتہائی غیر معمولی حافظہ سی امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دا۔
ایک بزرگ فرماندے نے کہ اسی جدوں حدیث سنن لئی بصرہ دے مشائخ دے کول حاضر ہوندے سن تے امام بخاری بھی ساڈے نال ہوندے سن، اسی استاد صاحب کول جانا پڑھنا تے امام بخاری دے کلاس فیلو کہندے نے کہ اساں نے حدیثاں استاداں دے کول سن کے لکھ لینیاں، لیکن امام بخاری لکھ دے نہیں سن، صرف سن لیندے سن۔ پھر کی ہویا؟ فرماندے نے کہ اساں نے آپ نو کیا کہ تسی کچھ لکھ دے نہیں ہو، خواہ مخواہ وقت ضائع کر رہے ہو، جی تساں نے استاد صاحب دے کولوں سنی حدیث لکھنی نہیں ہوندی، حدیث نو محفوظ نہیں کرنا ہوندا تے پھر تسی کی کرنا ہوندا؟ پڑھ کے نہ پڑھیا کرو، حدیث نو لکھ لیا کرو کم از کم۔ جدوں اساں اتنی گل کیتی نا کہ تسی وقت ضائع کر رہے ہو تے 16 دن گزرن تو بعد امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا تساں لوگاں نے مینوں بڑی ملامت کیتی ہے کہ تو لکھدا کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ تسی جا کے اپنے سارے رجسٹر چک کے لے آؤ۔ سارے کلاس فائل ہو گئے، اپنے اپنے رجسٹر چک کے لے آئے۔ فرمایا آ گئے، انہاں کہ جی آ گیا۔ فرمایا تساں اپنے نے رجسٹر دے اندر کتنی حدیثاں لکھیاں نے؟ کہن لگے جی توجہ طلبات ہے، آکھن لگے جی اساں نے ہن تک اپنے استاداں دے کولوں 15,000 حدیث سنی ہے جڑی اساں اپنے رجسٹر دے اندر لکھی ہے۔ امام بخاری نے فرمایا لو رجسٹر کھول کے بیٹھ جاؤ، پہلی تو شروع کراں گا 15,000 حدیث میں تو زبانی سنا دینا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے پڑھنا شروع کر دیتا، وہ رجسٹر کھول کے بہ گئے۔ پہلے دن تو لے کے آخری دن تک جس ترتیب نال استاد صاحب نے حدیثاں پڑھائیاں سن، امام بخاری نے 15,000 حدیثوں سے ترتیب نال سارے سنا کے رکھ دیتے۔ اور پھر جدوں انہوں شاگرداں نوں کلاس فیل جڑے سن انہوں پتہ لگا کہ اتنے مقام دا مالک ہے محمد بن اسماعیل بخاری، اللہ نے ایسا حافظہ عطا فرمایا ہے، تو پھر جدوں کدی انہاں کو لکھنے چ غلطی ہو جاوے نا تے او غلطی کڈن لئی امام بخاری کول آوندے سن کہ ہن تسی دسو ساڈے کول غلطی ہوندی ہے پئی، اس بندے دے کول جن نے کدی لکھیا ہی نہیں سی۔ ایسا اللہ کریم نے حافظہ عطا فرمایا۔ محدثین نے کئی مرتبہ امام بخاری دا امتحان بھی لیا۔ اشارتاً بات کرا گیا ہے کہ مرتبہ محدثین نے مشہور ہو گیا نا کہ امام بخاری دا حافظہ بڑا سپر پاور ہے، بڑا آلہ ہے، کہ محدثین چاند اکٹھے ہو کے انہوں نے حدیثاں لیاں، حدیثاں نو اکٹھیاں کر کے انہوں نے 100 حدیث لے کے نا انہوں نے آپس اندر ملا دیتا۔ اور یہ ذرا بات علمی ہے، ایک ہندہ حدیث دا متن، ایک ہندی حدیث دی سند۔ سند دا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام تو لے کے تیگاں تک امام بخاری تک یا اس محدث تک حدیث کیمیں پہنچی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے حدیث بیان فرمائی، انہاں دے کولوں اگے پھر صحابی نے حدیث سنی تھی، انہوں نے پھر اگے بیان کی تھی، انہاں دے کولوں پھر تابعین نے سنی تھی، انہوں نے پھر اگے بیان کی تھی، انہاں دے کولوں کسی اور تبع تابعین نے سنی تھی، انہوں نے پھر اگے بیان کی تھی، اور پھر جلدی جلدی امام بخاری تک پہنچی۔ یہ جڑا سلسلہ ہوندا ہے اس نو سند حدیث کیا جاندا ہے۔ ہن محدثین نے کی کیتا، انہاں نے حدیثاں لیاں، انہاں دیاں سنداں نو ملا دیتا، جنہیں ایک حدیث دی سند چکی تو دوجی دے نال ملا دیتی، دوجی دی سند چکی تے او دے نال ملا دیتی، ساری حدیثاں دی سنداں نو اگے پیچھے کر دیتا۔ تے پھر امام بخاری نے ساتھ لے کے فرمایا کہ اے حدیثاں اسی پڑھنے ہاں، انہاں نو درست کرو، سنو ساڈے کول۔ انہاں نے سنانے شروع کر دتیاں۔ جدوں حدیثاں سنا رہے سن ایک ایک حدیث پڑھتے گئے، امام بخاری نے فرمایا نا نا تہاڈی اے بھی حدیث غلط ہے، اے بھی حدیث غلط ہے، اے بھی۔ جدوں ساریاں پڑھ چکے امام بخاری نے فرمایا کہ تساں نے جتنی حدیثاں پڑھیاں نے ساریاں غلط نے۔ فرمایا ہن تانوں میں سنانا ماں، جی میں انہوں نے ساریاں اگے پیچھے کر کے سنائیاں سن، امام بخاری نے ساریاں سیدھیاں کر کے سنا دیتی ہیں 100 حدیث پاک۔ فرمایا ایس دی حدیث پاک دی سند اے وے، ایس دی حدیث دی سند آ وے، حالانکہ انہوں نے اگے پیچھے کی دیا سن، لیکن امام بخاری دے ذہن تے اللہ نے ایسیاں نقش فرمائیاں سن کہ آپ نے تمام حدیثاں دیاں سنداں نو بالکل درست کر کے فرمایا کہ فلاں دی سند فلاں ہے، فلاں دی فلاں ہے، فلاں دی فلاں ہے۔ اور محدثین کرام فرماتے ہیں ساڈی حیرت دی انتہا نہ رہی کہ امام بخاری علیہ رحمۃ اللہ نے ایسا غضب دا حاصل۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایسیاں کئی مثالاں نے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ دے کول۔ آپ دی عبادت، ریاضت، زہد، تقوی، پرہیزگاری ایک الگ تو عنوان ہے، اور آپ دی سخاوت جدو مال آنا کہ آپ نے طلبات دے اندر اپنے کلاس فیلو دے اندر اس نو جناب من صدقہ خیرات کر دینا، طلبات دے اندر تقسیم کر دینا، یہ بھی آپ دے کردار دی ایک جھلک ہے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر آپ دا اخلاق، آپ دا کردار ایسا سی کہ ایک مرتبہ مسجد وچ آپ بیٹھے، ایک آدمی آیا تو اس دی داڑھی دے وچ کوئی کنکر، کوئی کاکھ وغیرہ جو ہے نا تنکا، وہ داڑھی دے وچ اڑیا سی، انہوں کی نظر آیا، وہ نکال کے تو
مسجد تے فرش دے اوپر ڈال دیتا۔ راوی پر کہندے نے کہ میں ویکھ رہا سا اس بندے والوں تے امام بخاری بھی ویکھ رہے سن، باقیاں دی تے توجہ نہیں سی۔ جدوں وہ بندہ اٹھ کے چلا گیا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اٹھ کے آرام دے اس تنکے نو چکیا تے چک کے جا کے مسجد چوں باہر ڈال دیتا۔ یعنی اے بھی اس نے نہیں کیا سارے دے سامنے کہ تو اے کی کردا پیا، مسجد دی بے ادبی کر رہا ہے، اور اس نو شرمسار بھی نہیں کیتا اور اپنا فرض بھی ادا کیتا ہے تاکہ وہ بھی سارے دے سامنے اس دی انسلٹ بھی نہ ہوئے اور میں مسجد دی بے ادبی بھی نہ ہون دیواں۔ اس واسطے پھر آپ نے چپکے دے نال اس تنکے نو چک کے تے مسجد تو باہر ڈال دیتا، اپنا فرض بھی ادا کیتا اور اس دی عزت نفس نو بھی مجروح نہیں ہون دیتا۔ ایسیاں کئی آپ دے کردار دیاں مثالاں نے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ دیاں۔ اچھا پھر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرماندے نے کہ میں لکھاں حدیثاں یاد سن، ہویا کہ آپ فرماندے نے ایک مرتبہ میں خواب آیا۔ کیسا؟ فرماندے نے میں خواب اچ کی ویکھیا کہ نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما نے تے میں بھی حضور دی بارگاہ چ حاضر ہاں تے میرے کول پنکھا ہے تے اس پنکھے دے نال میں حضور علیہ السلام دے تو مکھیاں نو دور کر رہا ہاں۔ مکھیاں حضور دے وجود دے قریب آن دی کوشش کر دی نے، میں تے پنکھے نال جھل کے انہاں نو دور کر دینا۔ یہ خواب دا واقعہ ہے، اس بات کو یاد رکھنا ہے، ورنہ مکھی حضور علیہ السلام دے جسم اطہر دے ساری زندگی قریب نہیں آئی، نہیں بیٹھی مکھی نبی پاک علیہ السلام دے، کیونکہ مکھی نجس ہوندی ہے، پلید ہوندی ہے تے میرے کریم آقا علیہ السلام دے وجود دی شان ہے کہ رب نے مکھی نو میرے حضور دے قریب آن دیتا ہی نہیں۔ شاید دی مکھی حضور دی بارگاہ میں حاضر ہوندی رہی ہے، لیکن اے جڑی کالی مکھی ہوندی ہے نا، یہ میرے کریم آقا علیہ السلام دے وجود با مسعود دے قریب نہیں گئی۔ لیکن یہ واقعی امام بخاری فرماندے نے خواب دا ہے۔ فرماندے جدوں میں اٹھیا میں معبرین دے کول گیا، خواب دی تعبیر پوچھی کہ میں اس طرح خواب کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ تہاڈی اس خواب دی تعبیر ہے کہ تسی حضور علیہ السلام دی حدیث دی خدمت کرو گے، صحیح حدیثاں نو الگ کرو گے، ضعیف حدیثاں نو الگ کرو گے، حدیث دی خدمت کرو گے، جڑے لوگاں نے وچ ملاوٹ کیتی ہوے گی انہاں نو نکال کے تے حدیث پاک نو صاف شفاف کر کے پیش کرو گے۔ یہ تہاڈی خواب دی تعبیر ہے۔ امام بخاری فرماندے نے اس وقت میرے دل وچ جذبہ پیدا ہویا کہ ہن میں کوئی حدیث پاک دی کتاب لکھاں گا۔ آپ فرماندے نے پھر میں ارادہ کر لیا سی ادوں صحیح بخاری شریف نو لکھن دا۔ ہن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے قول دے مطابق کہ فرماندے نے 3 لاکھ ایک کتاب 1 لاکھ حدیث امام بخاری فرماندے نے مینوں یاد سی، 1 لاکھ حدیث مینوں یاد سی۔ تے حدیث یاد کرنا قرآن یاد کرنا مشکل ہے۔ قرآن آسانی نال حفظ ہو سکتا ہے لیکن حدیث آسانی نال حفظ نہیں ہوندی، کیونکہ قرآن دے اندر صرف متن ہوندا ہے، جبکہ حدیث دے اندر نال حدیث دی سند نو بھی یاد کرنا ہوندا ہے تے ہر حدیث دی سند الگ ہوندی ہے، اس دے وچ ہر حدیث دے افراد الگ ہوندے نے تے ایک سند دے اندر کئی لوگ ہوندے نے، 4 بھی 5 بھی 6 بھی 7 بھی 8 بھی، انہاں سارے لوگاں دے نام بھی یاد رکھنے ہوندے نے تے پھر اگے حدیث نو بھی یاد رکھنا ہوندا ہے، تو پھر یہ بھی یاد رکھنا ہوندا ہے کہ اس حدیث دا راوی کدے دوجی نال ٹچ نہ ہو جاوے، اتنی مشکل دے نال حدیث یاد ہوندی ہے۔ تے امام بخاری فرماندے نے مینوں 1 لاکھ حدیث یاد سی۔ اللہ اکبر کبیرہ، قوت حافظہ ویکھو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دی۔ آپ فرماندے نے پھر میں ارادہ کر لیا کہ اس 1 لاکھ دے وچوں چن کے میں بخاری شریف لکھاں گا، حدیث دی کتاب لکھاں گا۔ آپ فرماندے نے کہ پھر میں انہاں وچوں حدیثاں دا انتخاب کیتا، انہاں نو لکھنا شروع کیتا اور 1 لاکھ حدیث دے متعلقہ امام بخاری فرماندے نے کہ مینوں حدیث صحیح یاد سی۔ ارے گل بڑی قابل توجہ ہے، بڑی عظیم بات ہے پڑھے لکھے حضرات واسطے کہ فرماندے نے 1 لاکھ مینوں حدیث صحیح یاد ہے، انہاں وچ کوئی ضعیف نہیں سی، کوئی کمزور نہیں سی، کوئی شاذ نہیں سی، کوئی ایسی حدیث، بلکہ 1 لاکھ حدیث صحیح مینوں یاد ہے امام بخاری فرماندے نے۔ تو اس دے وچوں میں چگ کے تے بخاری شریف دے اندر مختلف جو صورتاں نے چونکہ حدیثاں دیاں 9000 دے قریب احادیث بخاری شریف دے اندر موجود ہے، 9000 دے قریب حدیث بخاری شریف دے اندر موجود ہے، اور ایک تعداد دے مطابق 7000 دے قریب موجود نے، اون دے وچ ایک ذرا علمی بات ہے وہ میں نہیں چھڑنا کیونکہ دا فائدہ کوئی نہیں۔ 7000 حدیث صحیح یا 9000 حدیث صحیح موجود ہے۔ امام بخاری فرماندے نے کہ مینوں 1 لاکھ حدیث صحیح یاد سی،
پہلی تو اتنے رد انہاں لوگوں دا ہو گیا جڑے آندن جی حدیث وہی صحیح ہے جڑی بخاری وچ ہے، جڑی بخاری وچ نہیں وہ حدیث ہی صحیح نہیں۔ تے امام بخاری فرماندے نے کہ مینوں 1 لاکھ حدیث یاد ہے تے اندے وچ 9000 نے تے باقی صحیح حدیثاں چھڈ دینیاں، باقی کدھر گئیاں؟ لہذا جیڑا بندہ یہ گل کردا ہے کہ حدیث صحیح وہی ہے جڑی بخاری وچ باقی حدیثاں صحیح نہیں، کہ حضور دیاں ہزاراں حدیثاں دا منکر ہے، بقول امام بخاری رحمت اللہ علیہ دے 91,000 تو صرف نوندیاں ہی بندیاں، اتنی جڑا بندہ 91,000 حضور دی حدیث دا منکر ہوئے حدیث صحیح دا سنی ایسی ایک کہنے کہ صرف بخاری دیاں حدیثاں ہی صحیح نہیں بلکہ دوجیاں کتاباں دے وچ بھی 400 کم و بیش حدیث پاک دی کتاب ہے، سمجھ آئی نا؟ 400 حدیث پاک دی کتاب ہے تے اللہ دے فضل و کرم دے جس وچ 100 دے قریب میرے کول بھی موجود ہیں، سمجھ آئی نا؟ 100 دے قریب میں بھی آپ پہنچیا ہاں اپنی پسلی دے مطابق تے 400 دے قریب حدیث دیاں کتاباں نے تے انہاں دے وچ بھی حدیثاں صحیح موجود نے۔ لہذا ساڈا یہ موقف ہے کہ جدوں حدیث صحیح مل جائے گی، حدیث صحیح موجود ہوئے گی تے او دے اوتے عمل کرنا ضروری ہے، اس نو چھڈیا نہیں جائے گا ورنہ بندہ گناہگار ہوئے گا۔ تے جڑے لوگ یہ کہندے نہیں جی نہیں اساں تا صرف بخاری شریف دی حدیث ہی مننی ہے اور کسی حدیث نو اسی نہیں مننا، یا تھوڑی جی بات ہوئے اندن جی وکھاؤ حدیث شریف تے حدیث بھی بخاری شریف اچھی ہوئے تے اسی انہاں کو یہ مطالبہ کرنے ہاں بس سانو تسی یہ حدیث پاک دکھاؤ کہ حضور نے فرمایا وے میرے غلامو حدیث وہ منیا ہے جڑی بخاری ہے جو سمجھ آئی اجازت نہیں آئی؟ ساڈا یہ مطالبہ ہے کہ اسی انہاں نو یہ کہاں گے کہ بھائی تسی حضور دا یہ فرمان ثابت کرو، سانو کیا اندر فلانا کام کر دیو جی حدیث بھی کھاؤ اجی فلانی کتاب ہے چاہے جی بخاری شریف بھی کھاؤ، اسی یہ کہنے ہیں تسی حضور دا یہ فرمان دا بغاؤ کہ اے میری امت او حدیث منیا جے جڑی بخاری وچ ہوے، جڑی بخاری وچ نہ ہوے او حدیث نہ منیا جے تے پھر میاں تسی سچے اسی پھر ہر حدیث بخاری وچوں وکھان دا جڑا ذمہ او اسی چکنے ہاں تے جی حضور نے یہ فرمایا ہی نہیں تو پھر تسی کون ہوندے ہو ایک کہنے والے کہنا حدیث وہی مننی جائے گی جی صرف بخاری شریف اندر موجود ہے؟ نا غلط بات ہے، ہر حضور دی حدیث بلکہ علماء کرام محدثین جڑے محتاط نے وہ فرماندے نے کہ جدوں کوئی بات حضور علیہ السلام کی طرف منسوب ہو جائے نا تو یہی کافی ہوندا ہے کہ اس پر احترام کرنا چاہیے کہ نسبت نبی پاک علیہ السلام والے، پھر اس دی تحقیق کی جائے، اگر اس دی سند غلط ثابت ہو جائے اور اس بات دی مکمل تحقیق کما حق ہو 100% ہو جائے کہ حضور دا فرمان نہیں تاں دا انکار کیتا جائے ورنہ اس دا انکار نہیں کیتا جائے گا۔ لہذا وہ لوگ بہت بڑے جری قسم دے لوگ نے جڑے کہندے کہ نہیں جی نہیں بخاری تو علاوہ سے اور کسی حدیث پاک کو نہیں مندے، حالانکہ امام بخاری نے خود بخاری شریف تو ہٹ کے اور حدیث کی کتاباں میں لکھیاں، امام بخاری نے خود بخاری شریف دے اندر بخاری تو ہٹ کے بھی حدیث کی کتابیں لکھیاں، ایک آپ کی کتاب ہے الادب المفرد، میرے کو سعودی عرب دا چھاپا موجود ہے اور بھی بکثرت سینکڑوں ادارہ نے وہ چھاپی ہے، اس دے اندر بھی بکثرت صحیح حدیثاں موجود ہیں، امام بخاری دی اپنی کتاب ہے الادب المفرد جڑی ہے اس دے اندر بکثرت صحیح حدیثاں 50% تو زائد حدیثاں صحیح، اور اے جناب من دیوبندیاں دی تحقیق دے مطابق، ٹھیک ہے نا، دیوبندی مفتی شفیع دی تحقیق دے مطابق وہ کہندا ہے کہ 50% تو زائد حدیثاں امام بخاری دی ادب المفرد دے وچ موجود نے، تے جڑے اے کہندے نے بھئی اسی تا بخاری تو علاوہ کسی اور حدیث نو مننا ہی نہیں، صحیح اور حدیث ہے ہی کوئی نہ، کہ او کدھر کہیاں؟ پھر امام بخاری دی اس کے علاوہ التاریخ الکبیر ہے، وہ اسماء الرجال کی کتاب بھی ہے، حدیث پاک کی کتاب بھی ہے، التاریخ الاوسط بھی ہے، التاریخ الصغیر بھی ہے، پھر امام بخاری دی ایک کتاب حدیث پاک دی بر الوالدین بھی ہے کہ جڑیاں کہ والدین دی شان میں حدیثاں نے وہ امام بخاری نے الگ جمع کیتیاں اور او دے وچ مکمل 76 حدیثاں موجود نے جدے وچ بکثرت صحیح حدیثاں موجود نے، اور اس دا میں ترجمہ بھی الحمدللہ کر رہا ہوں، تقریباً میرا خیال ہے کوئی 25 دے قریب حدیثاں رہ گئیں، باقی میں کر لائیں مکمل، سمجھ آئی نا؟ وہ دے وچ بکثرت حدیثاں صحیح موجود نے، اس تو ہٹ کے امام بخاری دے کافی کتاباں نے، لہذا وہ لوگ کیسے
کم علم نے جاہل نے کہ جڑے خود نو جائمان بڑا بڑا عالم تے علامات فامات فلان فلان بھی کہیں دینے تے یہ پھر نالے بھی گل کر دینے کہ حدیث وہی مننی ہے جڑی بخاری جو ہوئے نا حدیثاں ساڑھے واسطے بخاری حجت نہیں ساڑھے واسطے حضور دی حدیث حجت ہے وہ بخاری میں چوبے تامی حجت ہے وہ مسلم میں چوبے تامی حجت ہے سمجھ آئی تو جنہاں نے یہ عقیدہ ہے وہ تو پھر کہنے گے کیسے انہوں نے پوچھنا ہے کہ دسو پھر جڑی حدیث پاک بخاری شریف اندر نہیں توڑا کہ خیال ہے ہو جائے کیا اس دی حدیث انہوں نے انکار کر دے ہوگے خیر ذرا بات طویل ہو گئی امام بخاری فرماندے نے بات بڑی قابل توجہ ہے بات کو سمجھنا ہے فرماندے نے پھر میں حدیث پاک کو 1 لاکھ صحیح حدیثاں نے وچوں انتخاب کر کے بخاری شریف میں لکھنا شروع کیتا امام بخاری فرماندے نے جدوں بھی میں حدیث لکھ دا سانا بڑی قابل توجہ بات ہے بخاری شروع کی تھی تے آپ فرماندے نے کہ میں بخاری شریف دی ہر حدیث نو لکھن تو پہلے غسل کردا سا بخاری شریف دی ہر حدیث لکھن تو پہلے غسل کردا سا غسل کر کے خوشبو لگا کے آپ فرماندے نے پھر میں 2 نفل پڑھدا سا 2 نفل پڑھ کے تو پھر میں حدیث لکھدا سا ایک حدیث لکھنی جدوں دوسری لکھنی ہوندی سی تو میں پھر غسل کردا سا پھر 2 نفل پڑھدا سا پھر میں حدیث پاک لکھدا سا ہن جڑے کہندے نہیں جی نہیں کام وہی کرنا چاہیے کہ جڑا حضور دی حدیث تو ثابت ہوئے لے اسیاں نے حدیث کیتے حضور نے فرمایا کہ جلے بھی حدیث لکھنی ہوئے پہلے غسل کر کے 2 نفل پڑھیا سانو یہی گل ثابت کر دیو قیامت تک تو ہم چیلنج ہے بس سانو یہی ثابت کر دیو کہ کتھی حضور نے فرمایا ہے کہ جدوں بھی میری حدیث لکھو تو پہلے غسل کرو تو پھر 2 نفل پڑھو تو پھر میری حدیث لکھو نہیں فرمایا حضور نے کہ جی امام بخاری رحمت اللہ علیہ ادب تے احترام دے پیش نظر ایسا کر دے سن میں کہا ہونا حدیث دی لوڑ کوئی نہیں صرف احترام ہی کافی ہو گیا تے پتہ لگا کہ حضور دی حدیث کا احترام کرنا ضروری ہے مر سوچو نبی دی ذات کا احترام کرنا کتنا ضروری ہے سنی نبی دی ذات کا احترام کرے تو تسی آکو مشرک سنی نبی دی آل دا احترام کرے نبی دے خون دا احترام کرے تو تسی شرک دے فتوے جاری کر دیو توڑی شرک دی پوری مشینری حرکت اندر آ جائے تو امام بخاری ہر حدیث تو پہلے غسل کریں اس وقت تو حدیثاں یاد نہیں ہوندیاں اس لئے ایک کلیہ یاد آ جاندہ جی ادب ہو رہا ہے احترام ہو رہا ہے میں کیا جی حدیث پاک نوں توجہ حدیث پاک کو لکھن تو پہلے غسل کرنا حدیث پاک دا ادب تے احترام ہے نا تے سونے دے نام چوم کے اکھاں تے بھی لینا حضور دے نام دا ادب سمجھ آئی نا یہ بھی تھی حضور دے نام دا ادب اور احترام ہے یہ بخاری دی حدیث لکھن تو پہلے غسل کر کے 2 نفل پڑھنا جناب مان ہے اے ادب اور احترام ہے نا کہ وہ نبی دا ذکر دے وقت سجاوتاں کر کے تے حضور دی آمد تے خوشی دا اظہار کرنا یہ بھی حضور دا ادب اور احترام ہے جو اتھے احترام کرنا جائز ہے تے اتھے بھی احترام کرنا جائز ہے امام بخاری نے پہلی حدیث پاک لکھی بخاری شریف دے اندر انما الاعمال بالنیات وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ یہ بخاری دی پہلی حدیث پاک اور آپ فرماندے رہے کہ میں پہلی حدیث پاک اس واسطے لکھیے کہ میں بخاری پہ لکھنا وا اللہ دی رضا واسطے میری نیت ہے لہذا مومن جدو بھی کوئی کام کرے تو اس نے چاہیے کہ اپنی نیت اچھی رکھے ٹھیک رکھے نیت المؤمن خیر من عمل کہ مومن دی جڑی نیت ہوندی ہے اس دے عمل نالوں بہتر ہوندی ہے اس واسطے نیت ٹھیک ہونی چاہیے عرفان سلطان نے فرمایا سی نا کہ سلطان باہو رب اونا نو ملدا نیتاں جنہ دیاں اچھیاں ہو نیت اچھی ہوئے تے گل بن دی ہے نیت اچھی نہ ہوئے تے گل بن دی نہیں ہے پھر ہن چونکہ میرا عنوان نہیں ورنہ میں امام بخاری دے عقائد و نظریات تے بات کر رہا امام بخاری فرماندے نے میں حدیث پاک لکھی بخاری شریف مرتب ہو گئی اور اج بخاری شریف دا اے مقام ہے جناب من کہ اس نو قرآن مجید تو بعد سب تو زیادہ صحیح حدیث دی کتاب تسلیم کیتا جاندہ ہے خیر ایک میں مثال امام بخاری علیہ رحمت دے ورنہ ایسیاں کئی ایسیاں مثالاں نے جنہاں نو پیش کیتا جا سکتا ہے لیکن ایک میں سوال ایک مثال عرض کر دینا
امام بخاری نے بخاری شریف کے اندر حدیث پاک لکھی کہ جدو بندہ مر جاندہ ہے نا قبر جاندہ ہے تے فرشتے آ کے سوال کر دینے من ربو کا ما دینو کا ما کنت تقول فی حق حاضر رجل. سنی حدیث پاک کے نہیں، فرشتیاں نے آ کے قبر دے اندر سوال کر دینے. اللہ اکبر کبیرہ. حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ دا شعر یاد آیا، کمال دی بات کی تھی کہ جنہوں سوال ہوندہ ہے حضور بھی تشریف لے آمدن. دو صورتاں ہوندیاں یا سرکار دی کرم نوازی ہو جاندی ہے یا حضور علیہ السلام دی روضہ انور تک مومن دی قبر دی وچوں سارے پردے ہٹا دیتے جاندے نے، چہرہ مصطفیٰ سامنے ہوندا ہے. موڑ فرشتے پوچھتے ہیں من ربو کا ما دینو کا ما کنت تقول فی حق حاضر رجل. اس وقت پھر فرشتے پوچھتے ہیں گل کر انہاں دے بارے تو کی کہندے ما کنت تقول فی حق حاضر رجل. آندن جی حضور علیہ السلام قبر وچ اوندے نہیں. میں کہ ظالمہ ذرا عربی وال توجہ کرنا. ہاذا جڑا ہے اس میں اشارہ قریب واسطے ہوندا ہے، بعید واسطے نہیں ہوندا. فرشتے اشارہ کرتے ہیں کہ گل کر انہاں دے بارے تیرا کی خیال ہے. انج حضور والے اشارہ بھی کرتے ہیں تے پھر نال سوال بھی کرتے ہیں. حکیم الامت بول اٹھے. آپ فرماندے نے قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پہ گروں. فرمانے جنہوں حضور نے کرنا واجب فرمانی ہے نا کہ میں قبر دے اندر حضور نے قدماتے گر جانا ہے. اللہ اکبر. سیدی اعلی حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی قربان جاواں ہے. ایسا مڑ امام نہیں جسے ماں جمنا. میں پچھلے جمعہ آپ تے مختصر عرض کر چکیا نا جدو آپ دا وصال دا وقت آپ نے وسیعت فرمائی سی جدو میں دفن کرنے لگا نا تے میری قبر جیڑی ہے نا وہ میرے قد دے برابر گہری رکھنی. حضور شرعی حکم دے نہیں ہے پر کیوں آپ نے فرمایا جدو حضور تشریف لے آنگے تو میں حضور نے دیکھ کے فوراً کھڑا ہو جاؤں گا اپنی قبر دے تاکہ میں قبر دے اندر کھڑا ہو سکا. احترام نبی پاک علیہ السلام دی آمد ہوئے گی. قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پہ گروں اور گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں. بزرگان نے پہنا تو دیکھ پوی ہے نا پھر چلو سگمہ نہ بھی اٹھا اٹھے تو فرمانے میں حضور سرکار آن گے نا تو میں حضور نے قدمات گراں گا تو پھر فرشتے میں جب میں نے اٹھایا نا تو پھر میں کہنا کی ہے اللہ اکبر. گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ میں تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں. ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے اسی کہنے ہیں نا کوئی کام اوکھا ہوئے نا میاں اسی کام کیتا ہے پر مار کے کیتا ہے. جٹکے جی مثال اپنا ایک محاورہ ہے مار کے کیتا ہے. گڈی لگی جاندی ہوئے نا اسی پچھو بھاج کے جناوے من پائدان تے پیر رکھ کے میں گڈی تے چڑھیاں پر مار کے چڑھیاں. حالانکہ ہندہ جھوٹ ہی ہے جو مار جا میں آتے گڈی تے کلے چڑھنا ہے. مطلب کی ہندہ بابا میں مسئلہ اخیر تے جا چڑھیاں. حکیم الامت فرماندے نے وہ باقی سارے کام ہویا نہیں. ایک حضور دی قدم بوسی ہے کہ جڑا مویا حضور دی قدم بوسی حاصل ہو. اللہ اکبر کبیرہ. سیدی شیخ عبدالحق مدترہ ذوق بنانا لگی ہے میرے خیال 2-4 منٹ بیٹھ
شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ فرماندے نے جدو میں آپ نے مشکات شریف دی شرح لکھی نا حدیث پاک دی کتاب دی فرماندے نے حدیث پاک دی شرح لکھ دیاں جدو میں کتاب الجنائز وچ اس جگہ تے پہنچیا نا توجہ طلب بات ہے اس جگہ تے میں پہنچیا کہ سرکار تشریف لے کے آن گے تے فرشتے سوال کرن گے تے حضور سامنے جلوہ گار ہون ان بند کر بھائی حضور سامنے جلوہ گار ہون گے تے شیخ صاحب فرماندے نے شیخ عبدالحق محدث دہلوی جناب جنہاں نو عطائے رسول فی الہند کیا جاندا ہے جڑی حضور دی بارگاہ دے حضوری سن جنہاں نو ہر روز بر صغیر ہندوستان دے وچ بیٹھے حضور دی زیارت ہوندی سی شیخ صاحب فرماندے نے بس اودوں دا دل ہی کردا رہندا ٹھوٹک دی موت آوے تے حضور دے قدماں وچ میں چلا جا آپ فرماندے نے جدوں دی میں حدیث پڑھی کہ امام الانبیاء نبی کریم علیہ السلام دی تشریف آوری ہوئے گی سرکار کریم علیہ السلام جلوہ گار ہوں گے تے فرشتے سوال کرن گے تے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے دل کر دائے مر جاواں جس دن دائے سنے آئے دل کر دائے مر جاواں جس دن دائے سنے آئے کہ وچ قبر دے آقا نے دیدار کرونا ہے وچ قبر دے آقا نے دیدار کرونا ہے وچ قبر دے آقا نے دیدار کرونا ہے میں بات لے کے جانی ہے اگلے سارے اشیاء کا وقت نہیں آپ فرمان دیں کہ دونوں دا دل کردا ہے اور حکیم الامت فرماندے ہیں کہ جب میں نے فرشتیاں نے بھی اٹھایا نا تو میں انہوں نے کہنا کہ فرشتیوں 2 منٹ اور ٹھہر جاؤ ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے کہ ذرا میں نے حضور دے قدماں نوں چوم لین دے اور بریلی دے تاجدار نے قلم کیا آئے ہائے کیا بات ہے میرے امام دی قلم توڑ کے رکھ دیتے آپ نے جو اس دی منظر کشی کی تھی نا بریلی دے تاجدار نے کہ حضور آؤں گے تو پھر ہونا کی ہے امام علیہ السلام فرماندے نے قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے کہ جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی اور دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ محبت نال دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ جڑے آج کہندے ہیں جی نبی دے ہی کچھ نہیں سکتا انہوں نے مخاطب کیتا میرے امام نے تے فرمایا تجھ کو جنت سے کیا مطلب اے منکر دور ہو دھیان نہ سمجھو گے تو بات سمجھ جائے گی وضاحت میرے کو ٹائم نہیں تجھ کو جنت سے کیا مطلب اے منکر دور ہو ارے ہم رسول اللہ کے جنت
جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول دیکھ کبیرہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ آپ یہ مقام مرتبہ میں مثال ایک دن سی لیکن ٹائم بہت اوپر چلا گیا کہ قبر دے بیچ میں گالوں کلوز کرا سوال ہونے تو امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک مقام تے حدیث پاک میں پورا لکھیا کہ 3 سوال ہوں گے، پہلا من ربوں کا، دوسرا ما دینوں کا، تیسرا ما کن کا فقول فی حق حاضر رجل، یہ مکمل حدیث لکھی اور 7 مرتبہ امام بخاری نے صرف اتنے جملے لکھے میں صرف 3 سوال کا ذکر ہے، باقی 2 کا ذکر ہی کوئی 7 مقامات ہوتے جہاں میں فقط 3 سوال کا ذکر ہے، باقی 2 کا ذکر نہیں۔ امام بخاری اصل مسئلہ ہوتے ہی سمجھنا چاہتے ہیں لوگوں، نجات پہلے 2 سوالوں تے نہیں ہونی، 3 سوال تے نجات ہونی، نجات 3 سوال تے ہونی ہے۔ پہلے 2 بچوں فیل ہو بھی گیا بچ جائے گا، جے تیسرے دا جواب ٹھیک دے دیتا تو جے تیسرے سوالوں فیل ہو گیا تو پھر جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، پھر بچن دی کوئی صورت باقی نہیں ہو رہنی۔ بات میرے بھائیوں ختم کریے، وقت بہت پیا ہوندہ ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بخاری شریف لکھی، اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمائے امام بخاری رحمت اللہ علیہ دی اس کتاب نو بھی اور امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ خود نو بھی۔ پھر ہجری 256 دے اندر ہے، ہجری 256 جڑی 15ویں صدی جاندی پئی ہے، اس دی 3ری صدی سی، 256 ہجری دے اندر ہے امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے دنیا تو پردہ فرمایا۔ جدوں پردہ فرمایا نا امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے تو محدثین نے لکھیا، اہل حدیثہ نے لکھیا، دیوبندیاں نے لکھیا، سنی محدثین نے لکھیا، سمجھ آئی نا؟ اے باقی 2 میں ٹولہ ہے ہی بات آنا، پہلے تو سارے آن جو سنی کا انہوں سب نے لکھیا کہ جدوں امام بخاری دا وصال ہویا تو دفین ہوگی تو آپ دی قبر دے بچوں خوشبو دے اُلے ہوں دے قبر دے وچوں خوشبو آونیاں، لوگاں نے مٹی اٹھانی شروع کر دیتی، برکت واسطے لوگاں نے مٹی لے جاندے سانا، اور تو قبر برابر ہو گئی، پھر مٹی پائی گئی، لوگ مٹی نہ بھی من چک چک کے لے جاندے رہے، لیکن کسی مائی دلال میں جرت نہ پئی کہ شرک دا فتوہ لا چھڑے، کیونکہ امام بخاری آنا اوتھے امام بخاری آنا ساؤں دا کہیں در تجھے قبر ہم پرستو تے اوتھے چپ ہو جاندے نے، پتہ نا اوتھے کیڑی بوتھی نالے اعتراض کران گے گا امام بخاری دی قبر ہے تے جان والے محدثین نے تے جے امام بخاری دی فتوہ لاش نہیں پیچھے بچنا کہیں زیادہ اوتھے بڑے جناب من فتوہ چینج ہو جاندہ ہے۔ خیر خوشبو آن لگ بھی قبر دے وچوں، پھر بعد خلیفہ وقت نے آپ دے مزار نو قبر نو پختہ بڑھوا دیتا کہ نہ مٹی ہوئے گی تے نہ چکے ایسا ایسا لوگ مٹی چکتے رہن گے کدھر آپ دی قبر دا نام و نشان نہ مٹ جائے، لوگوں نے پتہ ہی نہ لگے کہ بخاری دی قبر کیڑی ہے، انہوں نے پھر آپ دے مزار نو پختہ کرا دیتا۔ پھر وقت گزردا گیا، بخارا سمرقند ان علاقے وچ کاٹ پہ گیا، بارش ہونی رک گئی، جانور بھوکے پیاسے مرن لگ پے، سبزہ ختم ہو گیا، لوگ دعاواں مانگ مانگ تھک گئے، پر بارش نہ ہوئی۔ پھر اللہ دے ایک نیک بندے متقی پرہیزگار عظیم محدث وہ چلتے چلتے خلیفے دے کول گئے، فرمایا تینوں میں دساں جے چن ہے نا بارش آ جائے تو مڑ چل آپ بھی دوجوں نو بھی نال لے کے تے امام بخاری دی قبر تے چل کے دعا مانگیے تا اللہ بارش عطا فرمائے۔ اس نے محدثین نے لکھیا، سمجھ آئی نا؟ قدیم محدثین نے آئی تو صدیاں قبل لکھیا کہ پھر خلیفہ وقت دیگر علماء محدثین سب امام بخاری دی مزار تے آئے تے آ کے دعا منگی کہ یا اللہ جی تیرے سے عظیم نیک متقی پرہیزگار انسان دی قبر تے آ کے دعا پہ منگنے مولا رحمت دی بارش عطا فرما۔ جد امام بخاری دی قبر تے دعا منگی کہ اللہ تبارک و تعالی نے رحمت دی بارش عطا فرما۔
جے شرک سی تے اے ادوں کیویں جائز ہو اس لئے کیویں جائز ہو گیا تو جے اس لئے جائز سی تے ہن کیویں شرک ہو گیا سمجھ آئی نا جے اس لئے جائز سی تے ہن کیویں شرک ہے تو جے ہن شرک ہے تے اس لئے کیویں جائز سی پتہ ہے نا اوتھے محدثین نے کندے تے فتویٰ لاویے ایتھے آندے نے بریلوی نہ سانو کی آکھنا سی دہشت گرد جی قوم آ جے کسی کو فتویٰ لاوے تو دھماکہ کر کے اڑا چھڑسائیں گے ساڈا کی جانا اوتھے محدثین نے ایک سامنے اس واسطے اوتھے فتویٰ نہیں چلتا اور یہ بات مجرب بکثرت کتب مستند اور معتبر اتھنٹک بکس دے اندر یہ بات موجود ہے کہ امام بخاری دی قبر جڑی ہے اوتھے دعا اللہ تعالیٰ اپنے بندیاں دی قبول فرماتا ہے کیوں قبر تے بھی جا کے جڑا منگدا ہے وہ بھی منگدا رب کو ہوئی ہے بس قبر والے دے وسیلے نال منگدا ہے جڑے سانو کہندے نا تسی قبراں آنا تو جا کے منگدے غلط بکواس کر دین جھوٹ بول دین اسی قبراں والیاں تو نہیں منگدے سی قبراں والیاں دے وسیلے نال منگنے ہیں سمجھ آئی نا جڑی قوم نے ہن تے اتنا بھی شعور نہیں آ سکیا کہ قبر تے جا کے دعا کندے کو روپے منگدے نے تے اسی مڑے اے یہاں کہیں کہ بھائی دعوت فکر ہے تو جے صرف جے بندہ اوتھے جان نال مشرک ہو جاندا ہے تے مڑ طارق ضمیر دے میاں صاحب دے دربار تے گیا ہے اون دے ایمان وچ کیوں نہیں فرق آیا جی ہاں وارث شاہ دے غلط شاہ دے دربار تے بھی گیا جی ہاں ان دے بھی ایمان وچ فرق نہیں آیا تو جے تسی جاؤ تے ایمان قائم رہے تے جو سنی جاوے تے ایمان چلا جائے تے شرک ہو جاوے یہ کتھوں دا انصاف آ گیا کیوں عوام الناس نو امت مسلم واپس اندر لڑاندے اور کفر و شرک دے فتوے لا کے قوم نو برباد پہ کر دے ہو کچھ کم از کم ہے اس چیز نو مد نظر رکھیا کرو کہ شریعت دا تے صحیح حکم کیا ہے شریعت دے کس حکم دیتا تے چیز آ رہی ہے اس واسطے مزارات تے جانا شرک نہیں بلکہ اتھے گیا اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندے دے وسیلے دنال اپنے بندیاں دیاں دعاواں نو قبول و منظور فرماندہ ہے لو آخری بات حضرت امام مسلم رحمت اللہ علیہ کے جڑے صحیح مسلم شریف دے مؤلف اور مصنف نے جڑی کہ بخاری شریف تو بعد دوسری اتھنٹک کتاب حدیث پاک دی وہ حاضر ہوئے امام بخاری دے کول توجہ طلب بات ہے انتظار ختم ہو گیا بس وہ حاضر ہوئے امام بخاری دے کول امام مسلم تو جا کے امام بخاری دے ہتھاں نو چومیا امام بخاری دے ہتھاں نو چومیا کنے امام مسلم نے امام مسلم جڑے کہ صحیح مسلم دے مؤلف نے انہوں نے امام بخاری دے ہتھاں نو چومیا تو چوم کے عرض کر دینے کہ اے امام بخاری رحمت اللہ علیہ میں نے اجازت دے وہ میں آپ دے پیر بھی چومنا چاہتا ہوں اتھے میں بات سمیٹ رہا ہے کہ اجازت دے وہ کہ میں آپ نے قدمہ نو بھی بوسا دینا چاہنا ماں ہن گل سمجھنا لی اے اتنا وڈا عظیم محدث جنہ دی مسلم شریف نو بعض علماء نے بخاری نالوں بھی افضل قرار دیتا ہے بعض علماء نے تے حدیث دی دوجی صحیح کتاب دے مؤلف امام مسلم رحمت اللہ تعالی علیہ اگر قدمہ نو چمیا سجدہ ہو جاندہ ہوندا تے امام مسلم نے اجازت ہی کیوں منگی سی کہ میں نے اجازت دے وہ چونکہ وہ کوئی جاہل تو نہیں سن بہت بڑے محدث سن تے محدث ہو کے حدیث دی کتاب دا مصنف ہو کے تے وہ امام بخاری دے کولوں امام بخاری دے قدم چومن دی اجازت پہ منگدا ہے جڑا کہ اس بات دی دلیل ہے کہ امام مسلم دے نزدیک قدم بوسی کرنا جائز شرک ہے نہیں تے جی وہ تے شرک نہیں میں تو پرسوں دا مفتیاں تو حیران جنہاں نے عمران خان تو نہیں بیٹھے سمجھ آئی نا شرک ہو گیا مشرک ہو گیا کیوں جی تو جا کے تے سجدہ کیتا ہے میں کہا جتنے ہو جا کے تسی ویندے پہ اوتے شاہی کری نہ سجدہ کیوں کرنا سجدہ کردا تھوڑا کہ جا کے قبر تے کرنا بات سوچن سمجھنے والی یہ بھی ہے کہ جو نے سجدہ کرنا ہی آ جائے گا قبر تے کو جا کے تھوڑا بزرگ نو ولی بابا فرید سجدہ کردا اے قبروں باہر ہوتی ہو کہ جو سجدہ کرنا پیا بھائی وہ سجدہ نہیں کردا پیا وہ بزرگاں دی دہلیز نو بوسا دیندا پیا اختلاف میں نے ادھر ہے سمجھ آئی نا مدیہ کو میں انہوں دا مرید ہویا بیٹھا سمجھیں میں انہوں دا کچھ بھی کوئی نہیں ہے پر گل جڑی صحیح ہوئے اس نو صحیح کرنا چاہیے ہے جدوں نے بزرگان دی ایک دہلیز نو جا کے بوسا دیتا ہے تو وہ شرک کی میں ہو سکتا ہے ان جڑے جرائمہ نے میاں صاحب دے مریدین مفتی نے وہ کال دے بڑی حرکت ہے سنے مشرک ہو گیا ہے بانے دے شرک دے فتوے لاویے تاں ہی ہے جو لوگ انہوں ووٹ چھڑ کے ووٹ میاں صاحب والی آ جان وہ تو وسیلہ کوئی نہیں سمجھ آئی نا انہوں نے مشرک ثابت کریے
تو جدو اندے کو پوچھا نے تو انہیں آکھا جناب میں تو کسی نے سجدہ نہیں کیتا بزرگاں دے مقدس جگہ ہوتے بزرگاں دے نیک بندیاں دے قدم ان دے لفظ جڑے نے میں سنے نے کہ ہوتے بزرگاں دے قدم لگ دے نے تو میں اس جگہ نو احتراماً چومیا ہے میں کسی نے سجدہ نہیں کیتا کم از کم یہ تو سوچنا چاہیے سجدے دے اندر بوسہ دین دے اندر فرق کتنا ہے اس چیز نو مد نظر رکھ کے تے موڑ فتوہ جاری کرنا چاہیے تو نالے سجدہ تاں ہوندا ہے جو سجدہ کریے تے جنہیں دیر تک سجدہ کریے نہ محض جھکن نال سجدہ نہیں ہوندا محض جھک جان دے نال سجدہ نہیں ہوندا جے کو جا کے اپنے ماں یا باپ دے قدماں نو چومے تو نہ کہے تو مشرک ہو گیا ماں پہ نو سجدہ کیتی تو اس کو رکھ کے مارنی نہ منہ دے اوپر میں سجدہ ماں پہ نہیں پہ کردا میں تو ماں پہ دے قدم پہ چومنا چومنا قدم بوسی کرنا اور چیز ہے سجدہ کرنا اور چیز ہے اہل سنت و جماعت دے نزدیک اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ نے باقاعدہ طور تے پوری کتاب لکھی ہے الزبدۃ الزکیہ فی تحریم سجود التحیہ ان وچ آپ نے ثابت کیتا ہے کہ سجدہ تحریمی حرام ہے حرام ہے حرام ہے عبادت دی نیت نہ کران گے تے کفر ہے پر قدم بوسی جڑی ہے او کوئی حرام یا کفر نہیں ہے اور معلوم ہوا کہ اللہ کریم نے امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ تے بڑا کرم فرمایا اور انہوں نے امت مسلمہ تے احسان کیتا کہ بخاری شریف دی صورت دے اندر حضور دی حدیثاں دا عظیم ذخیرہ سانو عطا فرمایا اور اس دے ذریعہ آج اسی حضور دی حدیثاں تک پہنچ رہے ہیں بڑیاں گلاں باتاں سن لیکن ارادہ تن جان بجھ کے میں چونکہ لو احباب دی کمی دے پیش نظر ٹائم میں اوپر لائے گا بنا لے گل ہو جائے گی اللہ کریم اپنے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلہ پاک نال عمل کرن دی میرے رب سمجھن دی توفیق عطا فرمائے تے مسجد دی خدمت سارے حضرات کرو جلد جلد اٹھو تمامی حضرات زیادہ تو زیادہ ٹائم بھی بچ جائے